بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اس وقت ایک موضوع یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ جس کو کہتے ہیں میڈیا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو دنیا میں ہر پڑھا لکھا انسان اس وقت سمجھ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اثر جو ڈال رہا ہے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے پر، یہ میڈیا ہی کر رہا ہے۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں میڈیا کے پروپیگنڈے سے، اور قوموں کی ذہنیت کو جو بدلا جا رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے بدلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کا استعمال کر کے ہم صحیح حق کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن اس وقت میں ذرائع ابلاغ دوسرے تھے۔ مثلا اشعار پڑھے جاتے تھے، شعراء، عرب کے شعراء کسی قبیلے کی تعریف کرتے تھے تو پورے عرب میں وہ پھیل جاتی تھی، کسی کی برائی بیان کرتے تھے تو پورے عرب میں اس کی برائی پھیل جاتی تھی۔ مشرکین مکہ نے اپنے بعض شعراء کو لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کریں، اسلام کے خلاف اشعار کہیں۔ تو جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی ہے ایسا کہ اس کا دفاع اور ڈیفینس کرے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں ان کا جواب دوں گا۔ تو یہ ایک میڈیا کا جواب تھا۔ وہ ذرائع ابلاغ اس زمانے میں اشعار تھے، ذرائع ابلاغ اس زمانے میں شعر گوئی تھی، تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ اور یہاں تک ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر لگایا، اور حضرت حسان نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی کہ آج بھی ان کے اشعار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اشش کرتے ہیں کہ کتنی بہتر ہو۔ ایسا جواب دیا ہے قریشیوں کے کہ ان کا منہ بند کر دیا۔ تو یہ شروع سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں اس کا مقابلہ اسی انداز سے کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں یوں فرمایا کہ بھائی جس فوجی کو یہ معلوم نہ ہو کہ حملہ کس جہت سے ہو رہا ہے اور کن ہتھیاروں سے ہو رہا ہے تو وہ کیسے ڈیفینس کرے گا۔ ہمیں اپنے زمانے میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے اوپر فکری حملے جو ہو رہے ہیں، جس کو عربی میں الغزو الفکری کہتے ہیں، فکری طور پر ہمارے ذہنوں کو، ہمارے نوجوان کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے سے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، وہ ریڈیو کے ذریعے سے، یہ اخبارات اور صحافت کے ذریعے سے۔ تو یہ ایسے ہتھیار اس زمانے میں ہے کہ اس سے مفر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ بعض ایسی تنظیمیں جس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کر سکتے، مثلا قادیانی حضرات ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بغاوت ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں کئی چینلیں اپنی لگا رکھی ہیں، اور پوری دنیا میں وہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جس میں صحیح بات پیش کریں؟ ہمارے اکابرین کی چیزیں، ہمارے متفقہ صحابہ نے جو باتیں اسلام میں پیش کی، ہم اس صحیح اسلام کو پیش کریں۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسی ہتھیار کو استعمال کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے علماء میں اختلاف رائے ہے کہ ٹیلی ویژن کو استعمال ہم کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آنا چاہے کسی مولوی کو یا نہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر دنیا کا حالات کا ہم جائزہ لیں، اگر ہم نے دنیا کا سفر کیا ہو، اگر ہم یوروپ گئے، امریکہ گئے، تو ہمیں دل سے یقین ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ہمیں حق پہنچانا ہے، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ پر ڈالنا ہے، تو ہمیں اس میڈیا کا بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج اس کو استعمال کر کے غلط راستے پر جا رہی۔ اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط طریقے سے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی چھری ہے، چھری ہمارے گھر میں ہے، ہم اس چھری سے پھل بھی کاٹتے ہیں، ہم اپنی سبزی بھی کاٹتے ہیں، ہم اپنے ضروری کام دیتے ہیں، تو یہ ضروری چیز ہے، وہ گھر میں ہونی چاہیے۔ لیکن اسی چھری کو لے کر کوئی کسی کے گلے پر بھی پھراتا ہے، کسی کو زخمی کرتا ہے۔ اگر وہ زخمی کرتا ہے تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ چھری آپ اپنے گھر میں نہ رکھیں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی اس نے غلط استعمال کیا، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال آپ کریں گے تو فائدہ مند ہے۔ آپ کیسے کاٹیں گے پھلوں کو اگر آپ کے پاس؟ اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ میڈیا کی طاقت ہے، آپ کے پاس ذرائع ابلاغ میں پوری قوت ہے، تو آپ اپنے دین حق کی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج تو منٹوں میں
ایک ایک منٹ میں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک بات پہنچ جاتی ہے میڈیا کے ذریعے سے. امریکہ کے کسی شہر میں معمولی شہر میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ منٹوں میں ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے اسی میڈیا کے ذریعے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ فلاں شہر میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا اگر یہ میڈیا نہ ہوتا. پہلے زمانے میں دنوں کے بعد خبر آتی تھی اور وہ اب منٹوں میں آنے لگی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں جس خبر کو صبح پڑھتے ہیں وہ کینیڈا اور امریکہ میں رات کو لوگ دیکھ لیتے ہیں. شعر جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں عربی میں کہا گیا کہ حسن و حسن و قبیح و قبیح، اس میں سے جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں برے. لیکن میں نے جیسا بھی عرض کیا حضرت حسان نے دفاع کیا اسلام کا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کر کے جواب دیا مشرکین کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے ان کے لیے دعائیں کی اس لیے کہ انہوں نے شعر کو اچھے کام میں استعمال کیا. ہم بھی اس کو اگر غلط کام میں استعمال کریں گے، اس کو فحش پھیلانے میں استعمال کریں گے، اس کے اندر غلط تصویریں ڈالیں گے، اس میں اپنی کوئی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم ٹیلی ویژن پر جائیں گے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوگی. لیکن اگر ہماری نیتوں میں فطور نہیں ہے، ہم صحیح نیت کے ساتھ دین کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ اس کا استعمال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.